سلطان حیدر علی کی وفات کے بعد ان کے لائق فائق بیٹے ٹیپو سلطان تخت نشین ہوئے۔ انگریز جہاں اپنی مکارانہ چال بازیوں سے خطے پر اپنی گرفت مضبوط کرنے میں لگا ہوا تھا، ٹیپو سلطان جانتے تھے کہ فرانسیسیوں کی مدد سے وہ بآسانی انگریزوں کو خطے سے نکال باہر کریں گے۔ امریکہ کی جنگ آزادی میں شکست کھانے کے بعد لارڈ کارنوالیس کو ہندوستان بھیج دیا گیا۔ یہاں اس نے انگریز فوج اور غدار مہروں کو ساتھ ملا کر بازی اثر نو ترتیب دی۔ معاہدہ مینگلور، بعد میں بینگور اور بینگلورو کے خلاف ورزی کرتے ہوئے اتحادیوں کی نئی فہرست تیار کی گئی، جس میں جان بوجھ کر ٹیپو سلطان کا نام شامل نہیں کیا گیا۔ یہ معاملہ میسور کی تیسری لڑائی کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اس جنگ میں ایک جانب ٹیپو سلطان تھا، دوسری جانب انگریز۔ نظام اور مرہٹے۔ ابتدا میں اس جنگ میں ٹیپو سلطان کا پلڑا خاصی بھارا رہا اور لارڈ کارنوالیس کا پسپائی اختیار کرنا پڑی، لیکن جیسے ہی مرہٹوں کی امداد کارنوالیس کو میسر آئی، جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ ٹیپو کو مجبوراً صلح کرنا پڑی۔ ٹیپو سلطان جانتا تھا کہ انگریزوں کو جنگ میں حتمی طور پر شکست دیے بغیر ہندوستان کی آزادی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ تیسری جنگ میسور کے بعد ٹیپو سلطان نے اپنی سفارتکاری کی مہم تیز کر دی۔ ٹیپو سلطان نے شاہ افغانستان سے تعلقات قائم کر لیے تھے اور شاہ افغانستان شاہ زمان 1795 بما فوج لاہور تک آیا بھی تھا۔ قیاس کیا جاتا ہے ہندوستان میں داخل ہونے کی وجہ انگریزوں پر دباؤ ڈالنا تھا، مگر اس کے پیچھے اس کے بھائی شاہ محمود نے بغاوت کر دی اور شاہ افغانستان کو واپس لوٹنا پڑا۔ انگریزوں کو ویسے بھی نظام اور مرہٹوں کی امداد حاصل تھی۔ ٹیپو سلطان نے میسور کی تیسری لڑائی سے قبل ہی ترکی میں موجود خلافت عثمانیہ سے بھی روابط قائم کیے۔ برطانوی مصنف جان کی کتاب میں ٹیپو سلطان کی جانب سے بھیجی جانے والی مختلف سفارتکاری مہمات کا ذکر ہے۔ ان کی کتاب انڈیا ہسٹری کے صفحہ نمبر 397 سے 400 کے درمیان ملتا ہے۔ مصنف اس حوالے سے بتاتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مصر آنے والے نپولین کے ہندوستان کے حوالے سے کیا خیالات تھے اور بحیرہ ہند میں موجود فرانسیسی کماندار کے ساتھ رابطے میں تھے۔ پروفیسر نگار سجاد ظہیر کی تحریر میں اس جانب اشارہ ملتا ہے کہ کیون نپولین نے سلطنت عثمانیہ کی جانب سے بروقت امداد میسر نہ آ سکی۔ وہ وقت عجیب تھا۔ سلطنت عثمانیہ ایک جانب روس سے برسر پیکار تھی۔ سلطنت عثمانیہ کا برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک سے اتحاد کرنا پڑا۔ شاید وقت ہی موزوں نہیں تھا۔ 1798 میں مصر پر نپولین کے قبضے کے بعد برطانیہ سے خلافت عثمانیہ کا ساتھ دیا۔ مصنف برطانوی جاسوس تنظیموں کے بارے میں لکھتے ہیں، جاسوسی کا نظام اس قدر اعلیٰ تھا کہ ٹیپو سلطان اور نپولین کے درمیان خط و کتابت کی شریف مکہ کی وجہ سے تمام تر اطلاعات مل گئیں، اور یہ مہم اگر پروان چڑھ جاتی تو شاید خطے کی تاریخ کسی اور انداز میں لکھی جاتی۔ ٹیپو سلطان صرف فرانسیسی یا دوسری بیرونی قوت کے انتظار میں نہیں تھا۔ اس نے ایک جانب اپنی ایسی ایجاد میسورین راکٹ کو خوب سے خوب تر بنانے کی کوشش کی، جس کی حد ضرب اس زمانے میں 2 میل بتائی جاتی ہے۔ دوسری اور تیسری میسور کی جنگوں میں جہاں حیدر علی کی جنگی چالوں نے انگریزوں کو پریشان رکھا، ٹیپو کے بنائے ہوئے راکٹ انگریز اور اس کے اتحادیوں پر قہر بن کر گرے۔ 1799 میں لارڈ ویزلی گورنر جنرل مقرر ہوئے۔ تاریخ بتاتی ہے ٹیپو کے فرانسیسیوں سے بہتر تعلقات پر انگریزوں کے کیمپ میں خاصی پریشانی تھی۔ ادھر ٹیپو بھی پرعزم تھے کہ انگریزوں سے آخری مارکا ہو کر رہے گا۔ لارڈ ویزلی فرانسیسیوں کے ساتھ ٹیپو کی قربت پر خاصا آگ بگولا ہوا اور 2 اطراف سے میسور کی جانب فوجیں روانہ کی، ایک فوج کرناٹک کے راستے سے اور دوسری بمبئی، موجودہ ممبئی کے راستے سے۔ ستم یہ کہ دکن کے نظام نے بھی انگریزوں کی امداد کے لیے فوج روانہ کی، جس کی قیادت گورنر جنرل ویزلی کے بھائی آرتھر ویزلی کر رہے تھے، جو بعد میں ڈیوک آف ویلنگٹن کے لقب سے مشہور ہوئے۔ سرنگا پٹم کا گھیراؤ کر لیا گیا۔ ٹیپو سلطان اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ تاریخ کے مختلف کتابوں میں لکھا ہے کہ انگریز بھی ٹیپو سلطان کی بہادری کے قائل تھے اور ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد انہیں گارڈ آف آنر کی رسم بھی ادا کی گئی۔ بہرحال جنگ کے نتیجے میں میسور کی ریاست کے حصے بکھرے کر دیے گئے۔ ایک بڑا حصہ انگریزوں نے قبضے میں لے لیا، ایک حصہ نظام کے حوالے کر دیا گیا اور ایک چھوٹی سی ریاست میسور انگریزوں کی سرپرستی میں قائم کر دی گئی، جس پر سابقہ حکمران خاندان کا ایک لڑکا حکمران بنا دیا گیا، جو انگریزوں کی زیر سرپرستی حکومت کرنے لگا۔